الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ناظرین اعظم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 1832 میں نے عبداللہ بن زبیر کے سلسلے میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا. اس میں ایک سن کے بارے میں شبہ ہو گیا تھا. عبداللہ بن زبیر کی شہادت سن 73 ہجری میں ہوئی تھی اور ان سے جو بیعت لی گئی تھی سن 64 میں، 74 نہیں 64 میں. وہاں میں نے کہا تھا کہ یہ غلط ہے تو 64 ہے، اس وقت مجھے یہ بات یاد نہیں تھی. باب لبس السلاح للمحرم، محرم کا ہتھیار بند ہونا درست ہے. اکرمہ کہتے ہیں کہ اگر دشمن کا خوف ہو اور کوئی ہتھیار باندھے تو اسے فدیہ دینا چاہیے، لیکن اکرمہ کے علاوہ کسی نے یہ بات نہیں کہی ہے اور فدیہ کی بابت ان کی موافقت نہیں کی گئی ہے. حدیث نمبر 1844، براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ میں عمرہ کیا تو مکہ والوں نے آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا. پھر ان سے اس شرط پر صلح ہوئی کہ ہتھیار نیام میں ڈال کر مکہ میں داخل ہوں گے. باب دخول الحرم و مکہ بغیر احرام، حرم اور مکہ مکرمہ میں بنا احرام کے داخل ہونا تو بنا احرام کے داخل ہوا جا سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بنا احرام کے داخل ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کا حکم انہی لوگوں کو دیا تھا جو حج اور عمرہ کے ارادے سے آئے تھے یا حج اور عمرہ کے ارادے سے آئیں. اس کے لیے لکڑی بیچنے والوں اور دوسروں کو ایسا حکم نہیں دیا تھا. لکڑی بیچنے والے، لکڑی کاٹنے والے وہ اپنے حساب سے آئیں گے اور جائیں گے. حدیث نمبر 1845 اور یہ روایت متفق علیہ ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ میقات مقرر کیا. نجد والوں کے لیے قرن منازل کو موجودہ زمانے میں اسے سیل کہا جاتا ہے. یمن والوں کے لیے یلملم کو، یہ میقات وہاں والوں کے لیے ہیں اور ہر اس آدمی کے لیے جو دوسرے علاقے سے اس راستے سے گزرے اور حج اور عمرے کا ارادہ رکھتا ہو. جو لوگ میقات کے اندر ہیں وہ جہاں ہیں وہیں سے احرام باندھیں گے، یہاں تک کہ مکہ والے مکہ سے. حدیث نمبر 1846، یہ متفق علیہ روایت ہے. انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر ہیلمٹ تھا، کوٹ تھا. جس وقت آپ نے اتارا تو ایک شخص نے آ کر آپ کو مطلع کیا کہ ابن خطل کعبہ کے پردوں سے لٹک رہا ہے، چمٹا ہوا ہے. آپ نے کہا اسے قتل کر دو. ابن خطل کا نام عبداللہ تھا، یہ پہلے مسلمان ہو گیا تھا. آپ نے ایک صحابی کو اس سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، یعنی یہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گئے. ان کے ساتھ ایک اور تھے،
صحابی ابن خطل نے اس مسلمان غلام کو کھانا تیار کرنے کا حکم دیا اور خود سو گیا۔ پھر جاگا تو اس مسلمان غلام نے کھانا نہیں تیار کیا تھا۔ غصہ میں آ کر اس نے اس غلام کو قتل کر دیا اور اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا۔ 2 گانے والی لونڈیاں اس نے رکھی تھیں اور ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کے گیت گوایا کرتا تھا، آپ کی برائی میں بہت سارے شعر پڑھوایا کرتا تھا۔ یہ بدبخت ایسا اصلی دشمن ثابت ہوا کہ اسے کعبہ شریف کے اندر ہی قتل کر دیا گیا۔ ابن خطل کو قتل کرنے والے حضرت ابو برزہ اسلمی تھے اور بعض نے حضرت زبیر کو بتلایا ہے۔ باب اذا احرم جاہلا وعلیہ قمیص، اس مسئلے کا بیان کہ اگر ناواقفیت کی وجہ سے کوئی کرتا پہنے ہوئے احرام باندھ لے تو اس کا کیا حکم ہے۔ عطا کہتے ہیں کہ ناواقفیت میں یا بھول کر اگر کوئی محرم شخص خوشبو لگائے یا سلا ہوا کپڑا پہن لے تو اس پر کسی طرح کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1847 متفق علیہ۔ صفوان بن یالا اپنے والد یالا سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ کی خدمت میں ایک شخص جبہ پہنے ہوئے آیا، اس پر زردی یا اسی طرح کی خوشبو لگی ہوئی تھی، خوشبو کا نشان تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ مجھ سے کہا کرتے تھے، کیا تم چاہتے ہو کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگے تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھو؟ اس وقت آپ پر وحی نازل ہوئی، پھر وہ حالت جاتی رہی، پھر آپ نے فرمایا جس طرح اپنے حج میں کرتے ہو اسی طرح عمرہ میں بھی کرو۔ اور یہ بات جو کہی تھی حضرت عمر نے تو ان کو لے جا کر کے اور کپڑے کے نیچے دکھایا تھا، ان کا سر ڈال دیا تھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 1848 ایک شخص نے دوسرے شخص کے ہاتھ میں دانت کاٹ لیا، دوسرے نے اپنا ہاتھ کھینچا، سختی کے ساتھ کھینچا تو اس کا دانت اکھڑ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی بدلہ نہیں دلوایا تھا۔ باب المحرم یموت بعرفہ، اگر محرم عرفہ میں فوت ہو جائے اور وہاں مر جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں کیا کہ حج کے باقی ارکان اس کی طرف سے ادا کیے جائیں، جو مر گیا سو مر گیا، اس کا اپنا الگ حکم ہے، اور اس کے بارے میں بھی ابھی ہم لوگوں نے پچھلے دروس میں اسے پڑھا ہے، لیکن اس کے باقی ارکان کی ادائیگی نہیں کی جائے گی۔ حدیث نمبر 1849 متفق علیہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میدان عرفات میں ایک شخص وقوف کیے ہوئے تھا، اچانک وہ اپنی سواری سے گر گیا اور اس کی اونٹنی نے اسے مار ڈالا، اس کی گردن توڑ دی۔ یہاں ہے وقصت ہو یا اقاصت ہو، گردن کا توڑ دینا، تو اس کی اونٹنی نے اس کی گردن توڑ دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو بیری کی پتی اور پانی سے غسل دو، ان کو 2 کپڑے کا کفن دو، اور ان کے سر کو نہ ڈھکنا اور نہ ان کو خوشبو لگانا،
اللہ ताला इनको क़यामत के दिन उठाएगा और वो तलबिया पुकारते होंगे। हदीस नंबर 1850 मुत्तफ़क़ अलैह। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि एक बार एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अरफा में वक़ूफ़ किए हुए थे कि अचानक वो अपनी सवारी से गिर गए और उनकी गर्दन टूट गई और वो उनकी गर्दन उनकी ऊँटनी ने तोड़ा था। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इनको पानी और बैर की पत्ती से गुस्ल दो, 2 कपड़ों में कफन दो, इनको खुशबू न लगाना, इनके सर को न ढकना और न ही इनको हनूत देना। अल्लाह ताला इनको क़यामत के दिन तलबिया पुकारते हुए उठाएगा। तो यहाँ पर यही मसला हुआ कि अगर कोई आदमी इहराम की हालत में मरे तो इस तरह से उसको कफन देंगे, उसको 2 कपड़े में कफन देंगे, खुशबू नहीं लगाएंगे और उसके सर को नहीं ढकेंगे और ऐसे ही उसको दफन कर देंगे, लेकिन जनाजा वगैरह पढ़ेंगे। बाबू सुन्नतिल मुहरिमी इज़ा मात, जब मुहरिम वफात पा जाए तो उसका कफन दफन किस तरह से करना होगा, इस बाबत रसूल अकरम की तालीमात का बयान। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि एक साहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अरफात में थे, उसके ऊंट ने गिराकर उसकी गर्दन तोड़ दी और वो हालत एहराम में थे और फिर वो मर गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में हिदायत दी कि इन्हें पानी और बैर की पत्ती से गुस्ल दो, 2 कपड़ों का कफन दो, अलबत्ता इसको खुशबू ना लगाओ, ना इनका सर छुपाना, क्योंकि ये क़यामत के दिन लब्बैक पुकारते हुए उठाए जाएंगे। ये हदीस नंबर 1851 है और ये मुत्तफ़क़ अलैह है। बाबुल हज्जी वन नुज़ूरी अनिल मय्यिती व रजुलु यहुज्जु अनिल मरअ, मय्यत की तरफ से हज और नज़र अदा करना और मर्द किसी औरत के बदले में हज कर सकता है, यानी मर्द औरत की तरफ से और औरत मर्द की तरफ से हज बदल कर सकते हैं। कहते हैं तफसीर से दूसरा हुक्म बाब की हदीस से नहीं निकलता, क्योंकि बाब की हदीस में यह बयान है कि औरत ने अपनी माँ की तरफ से हज करने के सिलसिले में पूछा था। तर्जमा बाब यूं होना था कि औरत का औरत की तरफ से हज करना, और हाफिज साहब ने इस मकाम पर हाफिज इब्न हजर से इस मकाम पर सह हुआ है। उन्होंने कहा बाप की हदीस में है कि औरत ने अपने बाप की तरफ से हज करने को पूछा, मतलब इस बाप की हदीस में नहीं है। तो कहते हैं कि ये मतलब इस बाब में नहीं है बल्कि आइंदा बाब की हदीस में है। इब्ने बत्ताल ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में अम्र के सेगे से उक़्ज़ुल्लाह से खिताब किया। इसमें मर्द औरत सब आ गए और मर्द का औरत की तरफ से और औरत का मर्द की तरफ से हज करना सबके नजदीक जायज है। इस औरत के नाम में इख्तिलाफ है। नसई की रिवायत में सिनान बिन सलमा की बीवी मज़कूर है और इमाम अहमद की रिवायत में सिनान बिन अब्दुल्ला की बीवी बतलाया गया है। तबरानी की रिवायत से यह पता चलता है कि उनकी फूफी थी, मगर इब्ने मंदा ने सहाबियात में निकाला कि यह औरत आनिया या गाशिया नाम की थी। इब्ने ताहिर ने मुबहमात में इसी पर जज्म किया है कि उनका नाम गाशिया था। फल्लाहु आलम। यहाँ पर ऊपर जो मैं पढ़ रहा था कि बाप की हदीस में है कि औरत ने अपने बाप की तरफ से हज करने को
پوچھا جانے پر یہ مطلب اس باب کی حدیث میں نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ چیز یہاں نہیں ہے، آگے یہ بات آ رہی ہے۔ حدیث نمبر 1852 متفق علیہ، ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت جوہینہ کی آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا میری والدہ نے حج کی نیت کی تھی لیکن وہ حج نہ کر سکی، اور یہاں ہے نظرت یعنی نظر مانی تھی اور ان کا انتقال ہو گیا، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ان کی طرف سے تم حج کرو، کیا تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو تم اسے ادا نہ کرتی؟ اللہ تعالیٰ کا قرض تو اس کا سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اس کو پورا کیا جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا قرض ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلہ، اس آدمی کی طرف سے حج کرنا جو سواری پر بیٹھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ حج بدل، یہ آدمی بقید حیات ہے اور زندہ ہے پر اتنا بیمار ہے کہ وہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتا اور لمبا سفر کر کے جانا اور حج کے پرمشقت کاموں کو کرنا اس کے بس میں نہیں ہے، تو اپنی طرف سے دوسرے کو بھیج سکتا ہے نیابت میں وہ حج کر کے آئے۔ حدیث نمبر 1853، یہاں پر صرف فضل ابن عباس سے اتنا ٹکڑا بیان کیا گیا ہے، ان امرأۃ قالت، ایک عورت نے کہا، اور باقی پوری حدیث اگلی سند میں آ رہی ہے، اور یہ حدیث نمبر 1854 ہے متفق علیہ۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ بنو خثام کی ایک خاتون آئی حجۃ الوداع کے سال، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ حج جو اس کے بندوں پر ہے، اس نے میرے بوڑھے باپ کو بھی پا لیا ہے، میرے بوڑھے باپ بھی ان کے اوپر حج تو آ گیا ہے لیکن ان میں اتنی سکت اور طاقت نہیں کہ وہ سرپاری پر بھی بیٹھ سکیں، کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں تو ان کا حج ادا ہو جائے گا؟ آپ نے کہا ہاں۔ تو جو حج بدل کرتے ہیں، جو لوگ زندہ ہیں بقید حیات ہیں اور وہ بہت زیادہ کمزور ہیں، بہت زیادہ بیمار ہیں، تو ان کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے، پر جس شخص کو کرنا ہے وہ پہلے اپنا حج کیے ہوئے ہو، اس کے بعد میں دوسرے کے لیے حج بدل کرے۔ باب حج المرأۃ عن الرجل، عورت کا مرد کی طرف سے حج کرنا۔ حدیث نمبر 1855 متفق علیہ، حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ فضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے، بنو خثام کی ایک خاتون آئی اور وہ فضل کو دیکھنے لگی اور فضل ان کو دیکھنے لگے اور یہ خاتون فضل کو دیکھنے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضل کے چہرے کو ہٹانے لگے، دوسری طرف کرنے لگے۔ اس خاتون نے کہا کہ میرے بوڑھے والد کو حج اس حالت میں پا لیا ہے، یعنی ایسے وقت میں ہمارے والد کے اوپر حج فرض ہوا ہے کہ وہ سواری پر ٹک نہیں سکتے اور وہ سواری پر ٹھیک سے بیٹھ نہیں سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ نے کہا ہاں، یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے۔ اس عورت کا نام معلوم نہیں۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ زندہ آدمی کی طرف سے بھی اگر وہ معذور ہو جائے تو دوسرا آدمی حج کر سکتا ہے، اور یہ بھی ظاہر ہوا
کہ ایسا حج بدل مرد کی طرف سے عورت بھی کر سکتی ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس حدیث کے فوائد میں سے ہے کہ غیر کی طرف سے حج کرنا جائز ہے، اور کوفیوں نے اس کے عموم سے دلیل لی ہے کہ نیابت میں اس کا حج بھی درست ہے جس نے پہلے اپنا حج نہ کیا ہو۔ یعنی ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے سے حج نہیں کیا ہوا ہے اور نیابت میں کرنا چاہتا ہے تو یہ کر سکتا ہے، لیکن جمہور نے ان کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے اس کے لیے اسی کو خاص کیا ہے جو پہلے اپنا ذاتی حج کر چکا ہو، اور انہوں نے اس حدیث سے دلیل پکڑی ہے جسے اصحاب سنن اور ابن خزیمہ وغیرہ نے حدیث ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ رسول اکرم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ شبرما کی طرف سے لبیک پکار رہا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ شبرما کون ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ فلاں ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے پہلے اپنا ذاتی حج کر لیا ہے؟ اس نے نفی میں جواب دیا، تو آپ نے کہا پہلے اپنا حج کرو پھر شبرما کا حج کرنا۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ حج بدل جس سے کرایا جائے ضروری ہے کہ وہ شخص پہلے اپنا حج کر چکا ہو۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ جو شخص وفات پائے اور اس پر حج واجب ہو تو وارثوں پر فرض ہے کہ اس کے اصل مال سے کسی دوسرے کو حج بدل کے لیے تیار کر کے بھیج دیں۔ یہ ایسا ہی ضروری ہے جیسا کہ اس کے قرض کی ادائیگی ضروری ہے، اور کفارہ اور نذر و زکوٰۃ وغیرہ کی جو اس کے ذمہ واجب ہو تو ان کو ادا کیا جاتا ہے، ایسے اس کی طرف سے حج بدل کروایا جائے گا۔ باب حج الصبیان، بچوں کا حج، حدیث نمبر 1856 متفق علیہ۔ عبید اللہ بن ابی یزید روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مزدلفہ کی رات مینا میں سامان کے ساتھ آگے بھیج دیا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں وہ صریح حدیث نہیں لائے جسے امام مسلم نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ ایک عورت نے اپنا بچہ اٹھایا اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول کیا اس کا بھی حج ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اور تجھ کو بھی ثواب ملے گا۔ حدیث سے یہ نکلتا ہے کہ بچہ کا حج مشروع ہے اور اس کا احرام صحیح ہے، لیکن یہ حج اس کے فرض حج کو ساقط نہ کرے گا۔ بالغ ہونے کے بعد فرض حج ادا کرنا ہوگا اور یہ حج نفل رہے گا۔ عبداللہ بن عباس ان دنوں نابالغ تھے، باوجود اس کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کا مطلب اسی سے ثابت کیا ہے۔ حدیث نمبر 1857 متفق علیہ۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر مینا آیا اور میں بالغ ہونے کے قریب تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں کھڑے نماز پڑھا رہے تھے۔ میں پہلی صف کے ایک حصہ کے آگے ہو کر گزر گیا، پھر سواری سے نیچے اترا اور اسے چرنے کے لیے چھوڑ دیا گدھی کو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگوں کے ساتھ صف میں کھڑا ہو گیا۔ یونس ابن شہاب کے واسطہ سے بیان کیا، یونس نے ابن شہاب کے واسطہ سے بیان کیا
کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر مینا کا واقعہ ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ کسی نے میرے اوپر کوئی نکیر نہیں کی اور کسی طرح کا اعتراض نہیں کیا۔ عبداللہ بن عباس ان دنوں نابالغ تھے، باوجود اس کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ امام بخاری نے باب کا مطلب اسی حدیث سے ثابت کیا ہے، پیچھے بھی ابھی یہ بات آئی ہے۔ حدیث نمبر 1858، سائب بن یزید روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرایا گیا تھا، اس وقت میں 7 سال کا تھا۔ حدیث نمبر 1859، جوید بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز سے سنا، انہوں نے سائب بن یزید سے کہا، اور سائب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کے ساتھ حج کرایا گیا تھا، یعنی بال بچوں کے ساتھ۔ دوسری روایت میں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے حضرت سائب بن یزید سے مدد کے بارے میں پوچھا تھا۔ حضرت سائب بن یزید حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم کے سامان کے ساتھ تھے اور وہ اس وقت نابالغ تھے، اس سے بھی بچے کا حج کرنا ثابت ہو گیا۔ باب حج النساء، عورتوں کا حج کرنا۔ حدیث نمبر 1860، امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے احمد بن محمد نے بیان کیا اور پوری سند آگے آ رہی ہے، اور یہاں پر ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے اپنے آخری حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حج کی اجازت دی تھی، اور ان کے ساتھ عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عوف کو بھیجا تھا۔ نبی اکرم کی سب بیویاں حج کو گئی تھیں، مگر حضرت سودا اور حضرت زینب وفات تک مکان سے باہر نہ نکلی۔ پہلے حضرت عمر کو تردد ہوا تھا کہ آپ کی بیویوں کو حج کے لیے نکالیں یا نہ نکالیں، پھر انہوں نے اجازت دی اور نگہبانی کے لیے حضرت عثمان کو ساتھ کر دیا۔ پھر حضرت معاویہ کی خلافت میں بھی امہات المومنین نے حج کیا، ہودوں پر سوار تھیں، ان پر چادریں پڑی ہوئی تھیں۔ حدیث نمبر 1861، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول، ہم بھی کیوں نہ آپ کے ساتھ جہاد کریں؟ آپ نے کہا، تم لوگوں کے لیے سب سے عمدہ اور سب سے مناسب جہاد حج ہے، وہ حج جو مقبول ہو۔ حضرت عائشہ کہتی تھیں کہ جب سے میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے، حج کو میں نے کبھی نہیں چھوڑا ہے، میں کبھی اس کو چھوڑنے والی نہیں۔ نبی اکرم کا مقصد یہ تھا کہ جہاد کے لیے نکلنا تم پر واجب نہیں جیسے مردوں پر ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں مجاہدین کے ساتھ نہ جائیں، بلکہ جا سکتی ہیں، کیونکہ ام عطیہ کی حدیث میں ہے کہ ہم جہاد میں نکلتی تھیں اور زخمیوں کی دوا وغیرہ کرتی تھیں، اور آپ نے ایک عورت کو بشارت دی تھی کہ وہ مجاہدین کے ساتھ شہید ہوگی، اور ویسے ہی ہوا جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی۔ حدیث نمبر 1862، متفق علیہ، ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
कोई औरत बिना अपने महरम के सफर ना करे और कोई शख्स किसी औरत के पास उस वक्त तक ना जाए जब तक वहां उसका महरम ना हो। एक आदमी ने पूछा, अल्लाह के रसूल, मैं तो फुला लश्कर में जिहाद के लिए जा रहा हूं और मेरी बीवी हज का इरादा रखती है, वो हज पे जा रही है। आपने कहा तुम अपनी बीवी के साथ हज पर जाओ। इस रिवायत में मुतलक सफर मज़कूर है। दूसरी रिवायतों में 3 दिन और 2 दिन और 1 दिन के सफर की सराहत है। बहरहाल 1 दिन रात की राह के सफर पर औरत बगैर महरम के जा सकती है। हमारे इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि अगर औरत को खाविंद या दूसरा कोई महरम रिश्तेदार न मिले तो उस पर हज वाजिब नहीं है। हनफिया का भी यही कौल है, लेकिन शाफिया और मालिकिया और मोतबर रफीकों के साथ हज के लिए जाना जायज रखते हैं। यहाँ ऊपर जो एक बात ये कही गई है, बहरहाल 1 दिन रात की राह के सफर पर औरत बगैर महरम के जा सकती है, ये बात महल्ले नजर है। कई बार 5-6 घंटे का सफर होता है और आदमी 4 घंटे 5 घंटे का सफर करके एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंच जाती है। मुंबई से और सऊदी अरबिया, जद्दा, रियाद, और उसके बाद में 8-10 घंटे का सफर लंदन और कहां कहां पहुंच जाती है तो जहाज से। तो ये महल्ले नजर है। हदीस नंबर 1863 मुत्तफक अलैह। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं, कहते हैं कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा से वापस हुए तो आपने उम्मे सिनान अंसारिया से कहा कि तुमने हज नहीं किया। उन्होंने कहा कि फुला के बाप यानी इनके शौहर 2 ऊंट पानी पिलाने के थे, एक पर तो वो खुद हज को चले गए और दूसरा हमारी जमीन सैराब करता है। आपने कहा रमजान में उम्रा करना मेरे साथ हज करने के बराबर है। तो कहने का मतलब ये था कि तुम रमजान में उम्रा कर लेना। उबैदुल्लाह यहाँ पे हमारी दूसरी रिवायत आ रही है कि 1864 ये मुत्तफक अलैह रिवायत है। कज़ा रिवायत करते हैं ज़ियाद के आज़ाद करदा गुलाम से। उन्होंने कहा कि मैंने अबू सईद खुदरी से सुना, जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 12 जिहाद किया था। वो कहते थे मैंने 4 बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हैं, या ये कि वो ये 4 बातें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते और कहते थे कि ये बातें मुझे बेहद पसंद हैं। ये कि कोई औरत 2 दिन का सफर उस वक्त तक न करे जब तक उसके साथ उसका शौहर या कोई महरम न हो, न ईद उल फित्र और ईद उल अजहा के रोजे रखे जाएं, और न असर की नमाज के बाद गुरूब होने से पहले और न सुबह की नमाज के बाद सूरज निकलने से पहले कोई नमाज पढ़ी जाए, और न 3 मसाजिद के सिवा किसी के लिए कजावे बांधे जाएं। और वो ये मसाजिद हैं मस्जिद हराम, मेरी मस्जिद और मस्जिद अक्सा। यानी इन मसाजिद की फजीलत को मद्देनजर रखते हुए और कसरत सवाब की नीयत से सफ़र कर सकते हैं और शद्दे रिहाल कर सकते हैं। बाकी दुनिया की सारी मस्जिदें बराबर हैं। लोग अपनी अपनी नीयत के एतबार से सवाब पाएंगे।
اور کہیں پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ باب من نذر المشی الی الکعبہ، اس آدمی کا بیان جس نے کعبہ پیدل چل کر جانے جس نے کعبہ تک پیدل چل کر جانے کی نیت کی ہے اور نذر مانی ہے۔ حدیث نمبر 1865، متفق علیہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو اپنے 2 بیٹوں کا سہارا لے کر چل رہے تھے۔ آپ نے پوچھا ان کا یہ کیا حال ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے کعبہ کو پیدل چلنے کی نیت کی ہے اور نذر مانی ہے۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے کہ یہ اپنے کو تکلیف میں ڈالے، اللہ کو اس کی حاجت و ضرورت نہیں ہے کہ یہ اس قدر پریشانی میں مبتلا ہوں۔ پھر آپ نے انہیں سوار ہونے کا حکم دیا۔ تو اس پر اس منت کا پورا کرنا واجب ہے یا نہیں؟ حدیث سے نکلتا ہے کہ نذر کا پورا کرنا واجب نہیں، کیونکہ حج سوار ہو کر کرنا پیدل کرنے سے افضل ہے، یا آپ نے اس لیے سوار ہونے کا حکم دیا کہ اس کو پیدل چلنے کی طاقت نہیں تھی، ان کو پریشانی تھی۔ حدیث نمبر 1866، متفق علیہ۔ عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ میری بہن نے نذر مانی کہ وہ بیت اللہ پیدل جائے گی اور پیدل جا کر حج کرے گی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے فتویٰ طلب کر لوں۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ طلب کیا تو آپ نے کہا کہ وہ پیدل بھی چلیں اور سوار بھی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔